رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ بندہ تابعدار ہے اور وہی کرے گا جو وفاق کہتا ہے، لیکن انہوں نے تو پھر ہم نے دیکھا کہ وفاق سے پہلے ہی بجٹ بھی پیش کر دیا ہے، تو اس کی کوئی لاجک آپ کو سمجھ میں آئی سر؟ پارس دیکھیں، خان صاحب کو ایک بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ مقامی پاور سٹرکچر میں یا عالمی پاور سٹرکچر میں فی الحال ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ریسنٹلی جو لوگ ان سے مل کے آئے ہیں وہ بینک کر رہے ہیں، یہ ابھی آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، میرے خیال میں پچھلے دنوں میں الیکشن کو چھوڑیں، جو سب سے اہم واقعہ ہوا وہ کشمیر کی موومنٹ تھی، بالکل انڈیجنس تھی، مقامی لوگ اسے لیڈ کر رہے تھے اور وہ اتنی سخت تھی کہ ان کے آگے جھکنا پڑا اور ان کے مطالبات ماننے پڑے۔ اب خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مئی جون میں جو بل آنے ہیں وہ جو ہے وہ ایک تحریک بن سکتی ہے جس طرح کشمیر میں بنی تھی، تو اس پر وہ بینک کر رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ بنتی بھی ہے تو خان صاحب کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسے لیڈ کریں گے، کیونکہ ان کے پروگرام میں اور منشور میں تو باقی پارٹیوں کا جو منشور ہے وہ اشرافیائی جو نظام ہے اسی کو وہ فالو کرتے ہیں۔ تو کیا خان صاحب میں کوئی فنڈامنٹل ایڈیولوجیکل چینج آ گئی ہے، یا کیا وہ کل آ کے ان کو نیشنلائز کر لیں گے، کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ جو انہوں نے کنسیشن دیے ہیں یہ تو افورڈیبل ہی نہیں ہے، کتنے دن دے سکیں گے آپ ان کو؟ سرکولر ڈیٹ آسمان پر چلا گیا ہے۔ تو اب یہ ایشو ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک بات ثابت ہوئی، خان صاحب ووٹوں میں سب سے آگے تھے مگر پھر بھی پاور نہیں ملی، یہاں ووٹوں کے ذریعے پاور نہیں ملتی ہوتی۔ اچھا، لیکن ایک جو ناکامی خان صاحب کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کوئی ایسا پبلک پاور شو نہیں کر سکے کہ لوگوں نے مار کھائی، بڑی بیچارہ بڑا ویلینٹ کچھ لوگ لڑے بھی، لیکن چونکہ ان کی تحریک میں وہی پرانے سے لوگوں نے جمہوریت دے دو، سنو جمہوریت دے دو، او بھائی جمہوریت سے انڈا تو تل نہیں سکتا میں۔ سعید قائد صاحب 9 مہینے بھی تو معاملات خراب کیے، مجھے ہوگا کیا؟ آپ نے کہا کہ جو تحریک بھی کوئی ہمیں نہیں لوگ نکال کے دکھا سکے ابھی تک، تو اب ہوگا کیا سر؟ کیا اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، یا پھر وہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پشاور الیکٹرک کا بٹن جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، تو 15 دن میں سے بھی 10 دن تو گزر گئے ہیں، 1 ہفتہ سوری، ہوگا کیا؟ یہ نورا کشتی نما لڑائی تو جاری رہے گی۔ اصل خطرہ جو ہے وہ خطرہ ہے آپ کی معیشت کا، انفلیشن کا، اور یہ جو اگزامپل سیٹ ہوئی ہے، کیا لرن کیا ہے لوگوں نے؟ لرن کیا ہے کہ اگر ہم اپنے رائٹس لینا چاہتے ہیں تو ہمارے رائٹس لینے کا طریقہ تو پھر یہ ہے جو جس طریقے سے انہوں نے لیے۔ دس از دی لیسن دیٹ ہیز بین لرنڈ بائی 240۔ تو علی امین گنڈا پور کی نورا کشتی چل رہی ہے کیا؟ یہ نورا کشتی اور یہ ایک ہی اشرافیہ کے حصے ہیں، یہ جعلی لڑائیاں دیکھ کے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ بات تو یہ کہ کیا پبلک ایشوز جو ہیں وہ کہیں فگر کرتا ہے؟ نہیں۔ 3.5 سال ان کی حکومت رہی تو تمام مافیاز کے بارے میں رپورٹس تو خان نے بنوا دی، کسی کو ہاتھ ڈال سکے؟ تو آپ اس سسٹم کے اندر رہ کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی انقلابی پلان ہو تو لوگ نکلتے بھی ہیں، یہاں 68 69 کی تحریک 139 دن چلی تھی۔ سعید قائد صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ خان صاحب واقعی کسی ڈیل کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ ڈیل انہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی چاہیے سر؟ نہیں، میرے خیال میں اور میری اطلاع کے مطابق وہ اس تحریک کا، انڈیجنس تحریک، خودرو تحریک کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کے تناظر کے مطابق، اور جس کے بارے میں جو لوگ ان سے مل کے آئے تھے اور باہر پریس میں بھی بات کی، پی ٹی آئی کی جو 2nd ٹیئر آف لیڈرشپ ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسری میں وضاحت کر دوں، شاید میں بات سمجھا نہیں پایا، انڈاؤٹیڈلی پی ٹی آئی سب سے پاپولر پارٹی ہے، بالکل 180-90 سیٹیں اڑا کے لے گئی تھی، بالکل یہ بات درست ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنی طاقت اور پاپولیرٹی کہاں سے ڈرا کرتی ہے؟ یہ تو بیسیکلی 2 ڈسکریڈیٹڈ پارٹیاں ہیں جن سے بیزاری ہے۔ تو لوگ اس طرح کے زمانوں میں لوگ ٹکرے مارتے ہیں، کبھی ادھر سے سماج اس طرف جاتا ہے، آپ نیچے جائیں، گلی میں جائیں، دیکھیں لوگوں کی کیا حالت ہے، لوگوں کی معیشت دیکھیں، بجلی کی بات دیکھیں، جمہوریت آ گئی ہے۔ جمہوریت ہوتی ہے جب آپ کے پیٹ میں روٹی ہو۔ دیکھیں، آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ملک میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے تو اسپتال کے دروازے پر جا کر دیکھیں، آپ کو کوئی پیسوں کے بغیر گھسنے دے گا؟ وہاں خوفناک پیسے کی آمریت آپ کی منتظر کھڑی ہوگی۔ اس وجہ سے خان لیڈر بن گئے۔ اب 3.5 سال وہ پاور میں رہے اور اسی سٹرکچر میں سے انہوں نے کوئی بہتری نکالنے کی کوشش کی، تو 3.5 سال بعد نکلا ہے باہر۔ زمانہ بدل گیا ہے، تحریکیں چل رہی ہیں پورے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، آپ ویسے مجھے پتا ہے پرسنلی ڈیل کو بڑا برا سمجھتے ہیں، اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، ملک کے لیے کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ ڈیل
کی میاں پولیٹیکل صاحب نے موت بھی ہے. تو ملک کی خاطر ڈیل کیا، وہ بھی تو یہ ملک کی خاطر سمجھوتا کر کے گئے تھے نا باہر. جب واپس آئے تو پھر واقعات، حالات، جذبات سب بدل گئے. مجھے بتائیں 3 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنیں گی؟ دیکھیں ملک کے لیے کرتے ہیں یہ لوگ سب. پولیٹیکل سوئسائڈ ہوگی عمران خان کے لیے. عمران ایک کنٹراسٹ کے ساتھ سامنے آیا ہے. اس نے کہا ہے میں یہ نہیں ہوں، میں زرداری صاحب نہیں ہوں، میں میاں نواز شریف صاحب نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں. تو لوگ ان سے تنگ ہیں. سر ایک بات بتائیں، خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے آپ کے خیال میں بغیر ڈیل کے ہی بنے تھے؟ 2018 کے الیکشن بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، وہ بھی کم و بیش ایسے ہی متنازع تھے. وہ بھی ڈیل تھی، میں ٹھیک آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جی کہ جو یہاں 70 میں گورنمنٹ بنی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، اس میں کیا تھا؟ جب خر صاحب نے کہا تھا کہ یحییٰ خان کو کوئی رول دے دو، تو اس کا کون سا رول؟ کیونکہ گلیوں میں تحریک تھی، ایون کنٹونمنٹ میں سے 60-70% ووٹ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو لے گیا تھا. گلیوں میں انقلاب دستک دے رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ڈیل کر کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پاور شاید ایک آدھ مل جائے، 4 سال اور طاقت مل جائے گی، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے کہ مال بناؤ، کھاؤ پیو، باہر پراپرٹیاں بناؤ، تو اپنا جو موج میلہ کرو. تو بچے لائق بچے انتہائی ماشاءاللہ، کوئی دبئی میں کروڑوں کا اربوں کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی لندن میں کر رہا ہے، تو یہ اس میں شامل ہو جائیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ایکسیپٹیبل ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ عمران خان کا پرابلم ایک واضح تبدیلی کا جو منشور ہے، جو آواز وقت دستک دے رہا ہے، جن چیزوں کو لوگ کہتے تھے یہ ریلیونٹ ہو گئی، کیسے ریلیونٹ ہوئی؟ آج مجھے حل بتائیں. آپ آئی پی پیز کو اگر اٹھاتی نہیں ہے، جس طرح محترم محمد نے نیشنلائز کیا تھا اور یہ سارے بھاگ گئے تھے، جب اس نے آئی پی پیز کے خلاف ملائیشیا میں ایکشن شروع کیا تو وہ انہوں نے لڑائی نہیں کی، عدالت میں نہیں گئے، وہ جوتے سمیت بھاگ گئے وہاں سے. کیونکہ یہ ایک ڈکیتی ہوئی ہے یہاں سے 93 سے لے کے اس سے پہلے اب تک ڈکیتی ہو رہی ہے نا، بجلی تو نہیں بن رہی، یہاں تو مال بن رہا ہے. تو یا تو خان صاحب ایک کلیئر پرسپیکٹو کے ساتھ آئیں کہ بھائی ان کے پاس کیا عوام کے لیے الٹرنیٹو ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں کشمیر جیسی موومنٹ کو طاقت کچل نہیں سکتی، آپ کہہ رہے ہیں